السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کا مہینہ ہے اور شب برات کے حوالے سے آج مختصراً گفتگو کرنی تھی۔ 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور شب برات کے حوالے سے 10 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ میں نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، آج شب برات کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے سوائے 7 آدمیوں کے۔ نمبر 1 جو مشرک بندہ ہو، نمبر 2 جو والدین کا نافرمان ہو، نمبر 3 جو کینہ رکھنے والا ہو، نمبر 4 جو شرابی ہو، نمبر 5 جو قاتل ہو، نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہو، اور نمبر 7 آخری یہ ہے کہ چغل خور ہو۔ ان 7 افراد کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی باقی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، الا یہ کہ اگر یہ 7 افراد صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی کے روح توبہ کر لے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ بھی قبول فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اچھی طریقے سے خوب عبادت کیا کرو، اور رات کو عبادت کرنے کے بعد دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش طلب کرے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، اور کون ایسا مصیبت زدہ شخص ہے جو اپنی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے۔ لہٰذا جس کے رزق میں تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت زدہ شخص ہو یا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روح حاضر ہو جائے اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگے کہ اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو آخری بیان کا خلاصہ ان 3 باتوں پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں ہم میں سے ہر ایک مسلمان نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے، جیسے کہ حدیث بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، کہ اس رات میں اللہ کے رسول قبرستان میں گئے ہیں تو ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ قبرستان جانے کو لازمی سمجھنا اور پھر جمگھٹا بنا کر وہاں جانا یہ چیز شریعت میں منع ہے، اور پھر وہاں قبرستان جا کر پھول چڑھانا، پتیاں چڑھانا، چادر چڑھانا، ان چیزوں کا ہم سب مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث نقل کی ہے یہ حدیث قبرستان جانے کے حوالے سے تو ہے، لیکن یہ بھی شدید ضعیف روایت ہے، لہٰذا اس چیز کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ سنت سمجھ کر قبرستان جائے، صرف ایک مرتبہ زندگی میں سنت سمجھ کر قبرستان جائے تو اس کی سنت مکمل ہو جائے گی، لیکن اس کو لازم سمجھنا اور ہر سال قبرستان جانا اور وہاں پر مختلف غیر شرعی کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ قبرستان جانا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ نوافل میں یہ چیز
زیر غور ہے کہ نوافل ایک ایسی عبادت ہے جو اکیلے کی جاتی ہے، کیونکہ ہم اکثر عموماً مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ ہم مسجد جاتے ہیں اور وہاں پر چراغاں ہوتا ہے اور شور شرابہ ہوتا ہے، پھر بچے بھی آتے ہیں، پھر وہ عبادت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اکیلے کمرے میں، اکیلے گھر میں بندہ خوب اللہ کے سامنے عبادت کرے، نوافل پڑھے، استغفار کرے، اس چیز کو لازمی قرار نہ دے کہ آپ مسجد میں جائیں وہاں پھر جھمگٹا بنائیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس دن میں اس کے اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کو لازمی قرار نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا بہرحال اس رات کی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے، اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس فضیلت سے بندے کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔